जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम। सामिया खान लाउंज में आपको कहते हैं खुश आमदीद। और आपको पता है कि मुझे जब मैं हॉरोस्कोप शुरू करती हूँ, आप नोट कर लेते होंगे मेरे चेहरे पे एक अजीब सा स्ट्रेस होता है। वो फला 2 घंटे बोलूँगी कैसे कैसे कंटेंट आएगा, दिमाग और ज़ुबान का कनेक्शन अगर आउट हो गया तो मैं क्या करूँगी। लेकिन ये जो मोमेंट होता है जब दुआओं की साथ का टाइम आप लोगों से शेयर करना होता है, आप नोट करते होंगे मेरे चेहरे पे एक अजीब सी एक्साइटमेंट आ जाती है। मुझे ऐसे लगता है जैसे दुआएं आप लोग मांगते हैं, शायद मेरा रब उनके सदक़े मेरी बख्शिश कर देंगे। मुझे याद है जब मैंने पहले पहले ये वक्त शेयर करना शुरू किया था तो मैं बहुत तनकीद का निशाना बनी। एक एस्ट्रोलॉजर कैसे दुआओं का वक्त बता सकता है? एस्ट्रोलॉजर ही तो बता सकता है। सातों का इल्म एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं होगा तो क्या डॉक्टर के पास होगा? तो मैंने साबित किया उस बात को जिस प्रोग्राम में ये मुझे निशाना बनाया गया तनकीद का। अल्लाह भला करे, अब तो उन साहब का नाम भी कहीं नज़र नहीं आता मुझे। तो मैंने ऐसे बहुत सारे चीज़ों का सामना किया अपने करियर को लेके, इसीलिए मेरे पे जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई उनका भी यही सवाल था कि एक औरत हो के इस इल्म के साथ पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हम इतने शिद्दत पसंद हो चुके हैं, कैसे आपने सरवाइव किया। तो मैंने कहा जब आप हक़ और सच के रास्ते पे होते हैं ना, तो मेरा ईमान है कि ऊपर वाला आपकी ख़ुद हिफाजत कर रहा होता है। तो अल्लाह ताला बस इसी पे ख़ात्मा बिलखैर करें, इसी इज़्ज़त पे ख़ात्मा बिलखैर कर दें। तो ये आप लोगों की दुआएं हैं अनकंडीशनल बेलॉस जो हमें बचाती हैं। बाकी जो है आपको बाकी तो हम डिटेल देते रहते हैं कि पर्सनल रीडिंग के लिए ये जो नंबर है, इस नंबर से दाएं बाएं मत होइएगा। और इस नंबर पे अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, आपने सिर्फ ये लिखना है कि अपॉइंटमेंट का ज़िक्र ज़रूर कीजिए। डेफ़िनेटली आपको देर सवेर जवाब आएगा। मैं बहुत मेहनत करके मैं यहाँ तक लेके आई हूँ चीज़ों को कि अगर आप एक हफ़्ते में बुक हो रहे हैं तो अगले हफ़्ते आपकी बारी जो है वो होनी चाहिए। तो मैं बहुत तकलीफ़ें भी उठाई हैं मैंने बहुत मेरी वालिदा की तबीयत की ख़राबी की वजह से चीज़ें रिवर्स हो जाती थी। मैं बीमार हो गई स्ट्रेस ले लेके। तो बड़ी खैर लंबी चौड़ी कहानी है, उन पे हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। दुआओं के साथ जो नए ज्वाइन करने वाले हैं, पहले तो आपको हमारा प्यार भरा सलाम। और बाकी तो जो सुनने वाले हैं वो फॉरवर्ड करके आगे जा सकते हैं टाइम लेने के लिए जो है उसमें। लेकिन जो नए ज्वाइन करने वाले, अगर मैं आप लोगों को साइंस नहीं समझाऊंगी ना, लॉजिक नहीं दूंगी, तो आप समझोगे ये तो कोई पीरनी बनने के चक्कर में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं मुसलमान पैदा हुई हूँ, ईमान पे अल्लाह मेरा ख़ात्मा ज़िंदगी का करे, मुझे ईमान के रास्ते पे रखें। तो मैं आपको लॉजिकली बताऊंगी कि इसकी साइंस क्या है। चाँद एक ऐसा सितारा है जो 52 आवर्स के बाद अपनी पोजीशन को बदल लेता है, एक घर से दूसरे घर में सफ़र करता है। ये इसका जो जर्नी है 2.25 दिन भी हो सकती है, इसकी जर्नी 2.5 दिन की भी हो सकती है। तो जब ये थका मारा अपना सफ़र तय करता हुआ बुर्ज टॉरस के अंदर दाखिल होता है, तो वो 2 घंटों का टाइम जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो चाँद की उस वक्त ओवरऑलिंग का प्रोसेस होता है। उसको शर्फ़ का लफ्ज़ कहा जाता है, इंग्लिश में एग्ज़ॉल्टेशन का प्रोसेस बोला जाता है। तो वो जो 2 आवर्स का वो प्रोसेस टाइम है, उसको मैं कहती हूँ कि इसमें आपकी मांगी हुई दुआएं रद्द नहीं होंगी। अल्लाह पाक आपकी दुआएं रद्द नहीं करेंगे। अल्लाह पाक आपको इसका बख्त लगाएंगे जो है। और ये वो जैसे आपको हमेशा हम कहते हैं कि कुछ नमाज़ों पे फ़जीलत है, कुछ रातों को कुछ रातों पे फ़जीलत है, तो इसी तरह कुछ सातों को कुछ सातों पे फ़जीलत है। अब ये 12 घंटों में 4 बारी भी गुज़रती हैं, वो पकड़ना ज़रा मुश्किल है। 24 घंटों में 8 मरतबा गुज़रती हैं, तो बहुत मुश्किल है यूँ आपको बताना। तो ये मुझे एक आसान तरीका लगा कि महीने के बाद ये 2 आवर्स का प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करना, ये मुझे सबसे, और ये इसमें ऑथेंटिसिटी भी ज़्यादा है क्योंकि चाँद की जो पैम्परिंग है वो महीने में एक ही बार होनी है।
اور یہ ساتھ نکل گئی تو اس نے دوبارہ اگلے مہینے ہی ملنا ہے، اور کل ہو نہ ہو تو کیوں نہ ہم اپنا میکسیمم اویل جو ہے وہ کر لیں۔ تو اب وہ سسپینس کرتے ہیں اوور۔ میں آپ سے شیئر کروں گی پاکستان کا جو مقامی وقت ہے وہ، اور جو میرے دیس پردیس کے رہنے والے بہن بھائی ہیں، آپ لوگوں نے گوگل آنٹی نے بہت مصیبتیں آسان کر دی ہیں۔ آپ نے وہ ٹائم فریم اپنے ٹائم زون پہ ٹرانسفر کر لینا ہے۔ اب تو باہر بندہ کیپیبل ہو چکا ہوا ہے، مجھے تو خیر ابھی بھی مشکل لگتا ہے، لیکن آپ لوگ یہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں جی، آپ کو ٹائم زون بتانا۔ نومبر میں ہمیں جو یہ ڈیٹ مل رہی ہے جو ہے 2024 کا بھی 11واں مہینہ ہے، اور اس کے بعد آخری دسمبر میں آنا ہے، تو پھر کلوز 2024 کا چیپٹر، زندگی سے ایک اور سال مائنس، عمر کا ایک اور سال گیا۔ اللہ کرے کسی نے کچھ نہ کچھ تو ضرور کمایا ہو۔ تو جی 14 نومبر دن ہے، اور پاکستان کا مقامی وقت میں آپ سے شیئر کروں گی۔ پاکستان کا جو مقامی وقت ہے وہ شروع ہوتا ہے جی دوپہر کو 3:09 پہ، یعنی 9:03 PM پہ وہ ٹائم شروع ہوگا، دوپہر کے 3:09 پہ، یعنی ظہر سے لے کے عصر تک کا وقت آپ اویل کرو گے۔ تو ہے تو بڑا پیارا وقت ہے، لیکن جو لوگ نوکریوں پہ ہیں، جو بچے یونیورسٹیز میں ہیں، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ رب تعالیٰ شہرک کے پاس رہتے ہیں۔ آپ بس کنیکشن ضروری ہے، آپ کا ان سے ایک رابطہ ضروری ہے۔ آپ نہیں بھی پرفارم کر پا رہے، آپ نہیں بھی نماز پڑھ پا رہے، تو آپ کا بس ایک کنیکشن ضروری ہے۔ کچھ نہ کچھ پڑھیے، اللہ پاک کو بھیجیے، منائیے، اور پھر اپنی عرضی ڈال دیجیے۔ اور یہ ٹائم آپ کا جی ختم ہو جائے گا 4:45، اور 4 PM پہ ختم ہو جائے گا۔ تو میں ایک باری پھر رپیٹ کر دوں، تاریخ ہوگی پاکستان کے حساب سے 14 نومبر، ٹائم شروع ہوگا 3:09 PM دوپہر بعد الظہر، اور جو ہے ختم ہو جائے گا 4:45 کے اوپر 4 PM۔ ٹھیک ہو گیا، اس پہ یہ ٹائم جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اب آپ نے اس کو ریوائنڈ کر کے بھی سن سکتے ہیں، اور جو دیس پردیس میں رہنے والے بہن بھائی، ان کو زیادہ فکر ہمارے ملک کی ہوتی ہے۔ خیر اب تو میرا خیال ہے ہم سب کی جو کامن دعائیں ہو گئی ہیں وہ تو غزہ کے بارے میں ہو چکی ہوئی ہیں۔ اتنا ظلم تو میرا خیال ہے اس پہ تو، وہاں پہ تو کئی کربلا ڈھا دیے گئے ہیں۔ ہم ایک کربلا کا غم آج تک مناتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وہاں پہ تو کئی کربلا ڈھا دیے گئے ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائیں، دعاؤں میں انہیں ضرور یاد رکھیے۔ کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر ہی سکتے ہیں آپ ان کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھ کے۔ باقی جو ہے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ ہم لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی کچھ، تو میں آپ لوگوں کو یہ بھی واصف علی واصف سے میں نے سیکھا ان کو پڑھ کے، کہ جب ذرا سی بھی دل میں کدورت رہ جائے گی، کسی کے لیے غصہ، بغض، کینہ رہ جائے گا، تو کہتے ہیں دعا آسمان پہ جاتی نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہنا شروع ہو گئے ہیں جن لوگوں نے میڈیٹیشن شروع کی ہوئی ہے کہ رات کو سب کو معاف کر کے سونا شروع کریں۔ ایسے کرتے کرتے شاید اللہ کو وہ معافی قبول ہو جائے، اور اس انسان کا دیا ہوا درد ہی آپ کی ذات سے مائنس کر دیا جائے، اور آپ دھل دھلا کے ایک چھوٹے بچے کی طرح، نوزائیدہ بچے کی طرح ہو جائیں، اور آپ کی دعائیں ٹھک ٹھک اوپر جانا شروع ہو جائیں۔ دعا مانگتے ہوئے اگر مگر نہیں لگانی، آپ نے پورے یقین سے عرضی ڈالنی ہے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ سنتا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ مجھے تو چھوٹی چھوٹی نشانیوں سے بھی میں کہتی ہوں کہ میں سبحان اللہ صدقے جاؤں، رب ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ تو دعا پورے یقین سے مانگنی ہے، اور میں تو یاد آئی جاؤں گی چھم سے۔ آپ لوگ جب ہاتھ اٹھاؤ گے، جب آپ اللہ سے مانگو گے، میں تو آپ کی نظروں میں بھی آؤں گی، آپ کے کانوں کو بھی میری آواز سنائی دے گی کہ میرا نام نہیں بھولیں گے آپ۔ میرے چھوٹے سے لاؤنج کی روشنی ہے آپ لوگ،
ہماری لائف لائن ہے آپ لوگ، ہماری اسٹرینتھ ہیں آپ لوگ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے آپ کو جو ہے بہت زیادہ اس وقت جو ہے جو بھی آپ کو دعاؤں کا مومنٹ ملے، ساتھ ملیں. اب تو جتنی استغفار کثرت سے پڑھیں، جتنا لاحول پڑھیں، جتنی ایول پاور سے پناہ مانگیں، اتنی ہی آپ کی زندگی آپ کے لیے آسان ہوتی جائے گی. خواہشات کے اگر دھارے میں چلنا شروع ہوئے پھر یہ اینڈ لیس کہانی ہے. پھر سمجھیں کہ بے سکونی، بد امنی دماغ کا مقدر بن جائے گی. تو اس وقت کنٹینٹمنٹ والا جو ویپن ہے نا، توکل والا، یقین کریں اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں بچا. بس اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. دعاؤں کی ساتھ میں مس مت کیجیے گا. پاکستان کا مقامی وقت شیئر کیا ہے میں نے آپ لوگوں سے. دنیا کے جس بھی کونے میں ہیں آپ نے یہ دن، یہ ٹائم گوگل پہ ڈالنا ہے اور آپ نے اپنا ٹائم نکال لینا ہے. وقت وہ ایک ہی چل رہا ہوگا، چاہے دنیا میں ٹائم زون دن رات کا بھی فرق آ جائے. اگر آپ کے ہاں ڈیٹ بھی بدلی جائے تو اس کی آپ نے فکر نہیں کرنی ہے، بس آپ نے کنیکٹ ضرور ہونا ہے. تو گوگل یہ کام بہت آسانی سے آپ لوگوں کے لیے کر دے گی. اور جو پاکستان میں رہنے والے ہیں آپ کے پاس آسانی ہے کہ جو گھر بیٹھے ہیں وہ تو ظہر سے عصر کا وقت اویل کر سکتے ہیں. اور عصر کی نماز انتہائی اس کی فضیلت کہی گئی ہے. عصر کی نماز سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے. تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک آپ کی دعا کو نہیں سنیں گے. اتنے یقین سے آپ نے مانگنا ہے، بس آپ نے عرضی ڈال دینی ہے، ایتے ہونا ہی ہونا ہے. اللہ بہت آسانیاں کریں. سامعہ خان کو دیجیے، سامعہ خان لاؤنج سے اجازت. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. یہی اللہ کی نظر میں محبوب مقبول ہونے کا شارٹ کٹ ہے. اور باقی انشاءاللہ پھر کسی ایسی مبارک ساتوں کے ساتھ پھر ہوگی آپ لوگوں سے ملاقات. ٹل دین مجھے دیجیے اجازت. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. تھینک یو.